كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ ایک اصولی بات ہے کہ جب کسی انسان نے کسی چیز سے فائدہ اٹھانا ہو تو اس کی اہمیت اور افادیت کا پورا ادراک اسے حاصل ہونا چاہیے۔ اگر کسی بات کی اہمیت اور افادیت کا علم نہ ہو، پوری طرح تفاصیل اس کے سامنے نہ ہوں، کوئی بھی انسان اس چیز سے بھرپور صحیح طور پر فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلافت کا نظام عطا فرمایا ہے، اور خلیفہ وقت حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نسل عزیز ہر موقع پر جماعت کی ضرورت اور وقت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسی باتوں کی طرف جماعت کو متوجہ فرماتے ہیں جو عین وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس حوالے سے گزشتہ روز جمعہ کا دن تھا، رمضان المبارک کا پہلا جمعہ تھا۔ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نسل عزیز نے رمضان کی افادیت اور برکت کے حوالے سے ایک بہت ہی جامع اور بصیرت افروز خطبہ ارشاد فرمایا۔ مجھے یقین ہے کہ سب دوستوں نے یہ خطبہ ضرور سنا ہوگا اور اس کو سمجھا ہوگا اور اس کے مطابق عمل کرنے کا عزم کر لیا ہوگا۔ اگر کوئی دوست رہ گئے ہیں تو انہیں یہ خطبہ ضرور سننا چاہیے، اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ رمضان کی اہمیت کیا ہے اور کس طرح ہم اس کے تقاضوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نسل عزیز نے بہت ہی تفصیلی اور بہت ہی جامع خطبہ بیان فرمایا ہے، جس میں خطبے کا مرکزی نقطہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے روزوں کا حقیقی مقصد تقویٰ کا حصول بیان فرمایا ہے۔ جہاں یہ ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، تمہارے لیے روزوں کو فرض کیا گیا ہے، جس طرح پہلی قوموں میں بھی روزوں کا تصور پایا جاتا ہے، لیکن اسلام کی امتیازی بات یہ ہے کہ روزے کا ایک بہت ہی اعلیٰ مقصد یہ بیان کیا گیا ہے لعلکم تتقون، کہ تم تقویٰ کو حاصل کرو، تقویٰ کے مضمون کو سمجھو، اس کے حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو، اور جتنے ذرائع اور جتنے امکانات ہیں عمل کے، ان سب کو اس پر عمل کیا جائے اور تقویٰ کا حصول کیا جائے۔ ان الفاظ کی تشریح حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نسل عزیز نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعدد ارشادات کی روشنی میں بیان فرمائی، اور جس سے اس موضوع کی ایک پرمعرفت تفصیل معلوم ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر بھی غور کیا جائے تو یہ مضمون بڑی کثرت سے احادیث میں ملتا ہے، اور اس کے مختلف پہلو ہیں جو بیان کیے گئے ہیں۔ رمضان کی بلند شان کے بارے میں چند ایک احادیث مختصراً پیش کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں جو جامع الصغیر میں بیان کی گئی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ بَابًا، کہ ہر چیز کا ایک دروازہ ہوتا ہے، ایک طریق ہوتا ہے، ایک داخلے کی جگہ ہوتی ہے۔ جب تک انسان اس طریق سے اس بات میں داخل نہ ہو وہ اس حقیقت کو نہیں پا سکتا۔ اور فرمایا وَبَابُ الْعِبَادَةِ الصِّيَامُ، کہ عبادت کا صحیح دروازہ اور صحیح عبادت کو حاصل کرنے کا طریق الصیام ہے۔ روزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرض کیا جیسا فرمایا گیا لعلکم تتقون، اسی طرح عبادت کی خاطر انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت رمضان کی الصیام، روزوں کا قیام، یہ ایک ایسی بات ہے جو ہر چیز کے حصول کے لیے اور اس مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک دروازے کی حیثیت رکھتی ہے۔ رمضان میں جتنی بھی عبادات ہیں، تہجد ہے، نوافل ہے، صدقہ خیرات ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، اس کے احکامات پر عمل کرنا ہے، اور باقی نیکیوں کو بجا لانا ہے، جس کی بڑی لمبی تفصیل ہے۔ اور دوسری حدیث میں حضور نے یہ بھی فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے
تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اب یہ کوئی مادی مضمون نہیں بلکہ روحانی مضمون ہے کہ جنت میں داخلے کے لیے مختلف طریق ہیں۔ ہر طریق جنت میں داخلے کا ایک دروازہ ہے، اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو یہ سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں داخلہ ممکن ہو جاتا ہے، اور صرف کام یہ رہ جاتا ہے کہ انسان واقعی طور پر ان دروازوں میں داخل ہونے کی کوشش کرے۔ تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جہاں تک عبادت جو انسانی زندگی کے قیام کا تخلیق کا مقصد ہے وہ صیام کے ذریعے پورا ہوتا ہے، اور اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ ایک دوسری حدیث میں جو دارقطنی کی کتاب میں درج ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سلم رمضان سلمت السنۃ، کہ جب رمضان سلامتی سے گزر جائے تو یوں سمجھو کہ گویا تمہارا ایک سال سلامتی کے ساتھ گزر جائے گا۔ اس میں یہ نقطہ بیان کیا گیا ہے کہ رمضان ہمارے لیے بیدار ہونے کا اور مستعد ہونے کا ایک مہینہ ہے۔ رمضان کو بڑے خوبصورت انداز میں روحانیت کا موسم بہار کہا جاتا ہے۔ جس طرح بہار کے موسم میں ہر طرف ہریالی ہو جاتی ہے، وہ پودے جو بظاہر مردہ نظر آتے ہیں ان پر سبزہ لگتا ہے، پھل اور پھول لگتے ہیں، ہر طرف زندگی پھیل جاتی ہے۔ تو جس طرح بہار کا موسم ایک رونق کو لے کر آتا ہے، برکت کو لے کر آتا ہے، اسی طرح رمضان کا مہینہ بھی روحانیت کا موسم بہار ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس قابل ہو اپنے عزم اور کوشش اور نیت اور ارادے کے لحاظ سے کہ وہ رمضان کے تقاضوں کو پورا کرے اور برائیوں سے بچے اور نیکیوں کو اختیار کرنے کی ابتدا کر دے اور ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، تو یہ ہے کہ اس انسان کا رمضان سلامتی کے ساتھ گزر گیا، تو اس نے نیکیوں کو اختیار کر لیا، نیکیوں کی طرف قدم بڑھا لیا۔ اب اگر مضبوطی سے اس کام کو وہ جاری رکھے تو یوں سمجھو کہ گویا اس کا سارا سال اگلے رمضان کی آمد تک ایک حفاظت کے حصار میں آ جاتا ہے۔ تو یہی مضمون ہے اس حدیث نبوی کا۔ پھر ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کو سید الشہور قرار دیا ہے کہ یہ مہینہ سارے مہینوں کا سردار ہے۔ سردار وہ ہوتا ہے جو اپنی قوم میں سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والا وجود ہو، ان سب سے بالا ہو۔ تو اس لحاظ سے سال کے 12 مہینوں میں سے دیکھا جائے تو اس رمضان کے مہینے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہور فرما کر یہ بیان فرمایا کہ سب سے زیادہ برکتیں، سب سے زیادہ نعمتیں اور سب سے زیادہ خوبیاں اور تقرب اللہ کے ذرائع اللہ تعالیٰ نے رمضان میں رکھے ہیں۔ اس مہینے سے فائدہ اٹھایا جائے تو انسان اس کا صحیح حق ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے قرب کو پانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور جیسا حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے کل کے خطبہ جمعہ میں ارشاد فرمایا لعلکم تتقون کا مضمون اس انسان پر صادر آتا ہے۔ تو روزے کا مقصد ہی یہ بیان کیا گیا ہے کہ تقویٰ کا حصول ہو، اور اس لحاظ سے اس مہینے کو چونکہ یہ خصوصیت حاصل ہے کہ انسان کو متقی بنانے میں اس میں بہت سارے مواقع ہیں، اس کو سید الشہور قرار دیا گیا ہے۔ بس ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس بابرکت مہینے سے، ان بابرکت ایام سے پوری طرح استفادہ کریں اور ہر وہ بات کریں جس کی اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے، اور ہر اس بات سے بچیں جس کی مناہی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس آخر میں پیش کرتا ہوں، جس میں رمضان کی عظمت بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے حوالے سے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ لوگوں یاد رکھو کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اور جس کے بارے میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ تو اس میں ایک بہت بڑا دروازہ، ایک بہت بڑا راز اور ایک بہت بڑی حقیقت یہ بیان کی گئی ہے کہ قرآن مجید سے انسان فائدہ اٹھاتے ہوئے رمضان کی برکتوں کو حاصل کر سکتا ہے، اور رمضان اور قرآن کا ایک بنیادی جوڑ ہے۔ اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے
آپ فرماتے ہیں اس آیت کا حوالہ دینے کے بعد کہ اس آیت سے ماہ رمضان کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ صوفیاء نے لکھا ہے کہ یہ ماہ تنویر قلب کے لیے عمدہ مہینہ ہے۔ تنویر کا لفظ نور سے ہے، اور اس سے آپ نے فرمایا کہ اس مہینے کے بارے میں صوفیاء نے لکھا ہے کہ یہ مہینہ تنویر قلب کے لیے عمدہ مہینہ ہے۔ دلوں میں نور پیدا کرنے کے لیے جتنی سہولت اور جتنے راستے اور جتنے مواقع رمضان کے مہینے میں آتے ہیں باقی مہینوں میں نہیں ہوتے، تو یہ تنویر قلب پیدا کرنے کا عمدہ مہینہ ہے۔ کثرت سے اس میں مکاشفات ہوتے ہیں۔ صلاۃ تزکیہ نفس کرتی ہے۔ یہ حکمت کی باتیں آپ نے بیان فرمائی کہ نماز تزکیہ نفس کرتی ہے، انسان کے نفس کو برائیوں سے، بدیوں سے، سستیوں سے، غفلتوں سے پاک کرتی ہے۔ اور صوم یعنی روزہ تجلی قلب کرتا ہے، دل کے اندر ایک نور پیدا کرتا ہے، ایک تجلی پیدا کرتا ہے، اور سویا ہوا انسان بیدار ہو جاتا ہے۔ تو صوم تجلی قلب کرتا ہے۔ اور تزکیہ نفس سے مراد یہ ہے جس کا پہلے ذکر آیا کہ صلاۃ تزکیہ نفس کرتی ہے، نفس کو پاک کرتی ہے۔ فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ نفس امارہ کی شہوات سے بودھ حاصل ہو جائے، کہ انسان کے ساتھ جو نفس امارہ لگا ہوا ہے، برائی کی تحریک کرنے کا جو ایک پہلو ہے شیطان کی طرف سے، یہ انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو اس نفس امارہ کی شہوات سے بودھ یعنی دوری پیدا ہو جاتی ہے، انسان ان برائیوں سے دور ہو جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے اگر اس بات کو صحیح طور پر سمجھا جائے۔ اور دوسرے فرمایا کہ تجلی قلب سے مراد یہ ہے کہ کشف کا دروازہ اس پر کھلے کہ وہ خدا کو دیکھ لے۔ تو اتنی عظیم الشان برکات ہیں اس عظیم مہینے میں جو رمضان کا مہینہ ہے۔ یہ برکتوں کا ایک سمندر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے میسر کیا ہے۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ جو نیکی ہم کر سکتے ہیں اور جس بدی سے ہم بچ سکتے ہیں، دونوں طرح کی کوشش اس مہینے میں کرنی چاہیے تاکہ رمضان کی غیر معمولی برکات سے ہمیں حصہ وافر عطا ہو۔ اللہم صلی علی محمد۔